اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ بلد میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی، اس کا جو جواب ہے وہ دوسری آیت میں موجود ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دوسری آیت میں نہ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہاں تو اللہ کا گھر ہے، رحمتوں برکتوں عظمتوں والا اللہ کا گھر۔ حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک بار حرم جاتا ہے اس پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں جو حرم میں پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، 40 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں جو حرم میں نماز ادا کرتا ہے، 20 رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ہم حرم میں پہنچے، ہم دیکھتے ہیں حجر اسود۔ حجر اسود یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبے کے ساتھ لگایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حجر اسود کا بوسہ دے گا یا استلام کرے گا، استلام یعنی کہ ہاتھ اٹھا کر چومنا، اسے اسلام کہتے ہیں، قیامت کے روز یہ پتھر حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہنے لگے کہ اے پیارے، آپ تو کہتے تھے کہ یہ حجر ابیت تھا، یعنی یہ پتھر تو سفید تھا، یہ کالا کیوں ہو گیا؟ تو حضور کہنے لگے کہ اے ابو بکر، جو کوئی گنہگار شخص آ کر اس کا بوسہ دیتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ یہ پتھر خود تو کالا ہو گیا مگر جو شخص اس کا بوسہ دیتا ہے اس کے دل کو کالا نہیں رہنے دیتا۔ طواف کے دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجر اسود کی سیدھ میں رکے، آپ نے حجر اسود کو چوما اور فرمایا اے حجر اسود، میں نے تمہیں کبھی نہ چوما ہوتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ حجر اسود کے بعد دیکھیں جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس سے پہلے جو کعبے کی دیوار ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے۔ ملتزم کے بارے میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ملتزم کے مقام پر پہنچو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہاں تم پر اللہ کی رحمتیں ایسے برستی ہیں جیسے بارش برستی ہے۔ ملتزم کے بعد دیکھیں آگے جگہ کا نام ہے مقام ابراہیم۔ یہ پتھر بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر چڑھ کر کعبے کی تعمیر فرمائی اور اسی پتھر پر آپ کے مبارک قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ دیکھیں جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا تھی اس کا صلہ، اس کا انعام اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ اس طرح سے دیا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں مصلی بچھا دو۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر عقیدت کی زبان میں بیان کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا طواف کر لیا ہے، اگر قبولیت چاہتے ہو سجدہ وہاں کرو جہاں میرے دوست کے قدم لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا نام ابراہیم خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ دیکھیں جیسے ہی ہم طواف مکمل کرتے ہیں 7 چکر خانہ کعبہ کے لیتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہم واجب الطواف ادا کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ حاجیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جو نماز کی جگہ ہے وہاں پر ادا کی جائے۔ دیکھیں وہاں رش رہتا ہے، رش کی وجہ سے جگہ نہیں ملتی تو حرم میں دائیں بائیں آپ کہیں پر بھی ادا کر لیں، اس میں کوئی حرج یا پابندی نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کے بعد دیکھیں خانہ کعبہ کے باہر ایک چھوٹی سی دیوار دی ہوئی ہے، یہ حتیم کہلاتی ہے۔ دیکھیں یہ حتیم کا حصہ ہے، یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے جو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، بعد میں یہ اس سے علیحدہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ 606 عیسوی کا زمانہ ہے، مکہ شہر میں بارشیں آئی، سیلاب آئے، سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو اس سائیڈ والی دیوار ہے یعنی جو بیضاب رحمت کے نیچے جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے اس کے نیچے دیکھتے ہیں آپ ایک دیوار دی ہوئی ہے، تو اس سائیڈ کی جو دیوار ہے یہ گر گئی
قریش مکہ انہوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، انہوں نے تعمیر شروع کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک بات ڈال دی کہ میرے گھر کی تعمیر کر رہے ہو، حلال کے مال سے کرنا، حلال کے پیسے سے کرنا، اس میں حرام شامل نہ کرنا۔ قریش مکہ انہوں نے تعمیر شروع کی، ان کے پاس جتنا بھی حلال کا مال تھا، حلال کا پیسہ تھا، سارا اس پر خرچ کر دیا، صرف کر دیا۔ جب ان کے پاس سارا حلال کا پیسہ ختم ہو گیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے باہر ایک چھوٹی سی دیوار دے کر اسی کام کو یہاں پر روک دیا۔ یہ ان کے لیے تو ایک مجبوری تھی، ہمارے لیے یہ کام آسان ہو گیا۔ ہم جو کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اگر حتیم کے اندر داخل ہو جائیں تو یوں سمجھے کہ اب خانہ کعبہ کے ہی اندر ہیں، کیونکہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ دیکھیں پہلے شیڈول تھا کہ نماز عشاء کے بعد یہاں اندر جانے دیتے تھے، ابھی مرد حضرات کے لیے صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہ 3 گھنٹے، اور خواتین کے لیے رات کو 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہ حتیم میں اندر جانے کا ٹائم ہے۔ آپ یہاں پر نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، 10 منٹ کا یہاں ٹائم الاؤ ہے۔ دیکھیں حتیم کے بعد جو خانہ کعبہ ہے اس کے 4 کونے ہیں، چہرے کونوں کے نام ہیں۔ پہلا کونا حجر اسود یا رکن اسود کہلاتا ہے، دوسرا کونا رکن عراقی، تیسرا کونا رکن شامی، چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کی سیدھ میں جو کعبے کی دیوار ہے وہ مستجاب کہلاتی ہے۔ مستجاب کے بارے میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مستجاب کے مقام پر پہنچو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ نے طواف کے دوران ہی اکثر حاجیوں کو یہ دعا پڑھتے سنا ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ دیکھیں یہاں آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، مستجاب کے مقام پر حضور نے فرمایا کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیں جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے سیدھ میں 21 قدم کی دوری پر آب زمزم کا کنواں واقع ہے۔ جو لوگ آج سے 20 سال پہلے آئے وہ بتلاتے ہیں پہلے اس کنویں کی زیارت کرنے دیتے تھے، یعنی 2 آب زمزم کا چشمہ زمین سے ابل رہا ہے، پہلے یہ لوگ اس کی زیارت کرتے تھے، 2004 کے بعد اس کی اب زیارت نہیں کرنے دیتے۔ آئندہ کچھ سالوں میں سعودی گورنمنٹ یہاں پر ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس بنائے گی جو زمین سے آب زمزم کا چشمے کا پانی جو آ رہا ہے اس کو ہم دیکھ سکیں گے، اس کی زیارت کر سکیں گے، بعد میں وہ فلٹر ہو کے وہ دوسرے پائپ لائن میں جائے گا۔ ابھی اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تھوڑا سا آگے پہاڑ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہے اینڈ آف باؤنڈری حرم، سامنے کریم کلر کا بورڈ دکھائی دیتا ہے، رائٹ سائڈ پہ بھی دکھے گا، لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ ابھی دیکھیں نہایا حد الحرم اینڈ آف باؤنڈری حرم، لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں وہ آپ کو پلر سا دکھائی دے رہا ہے، کریم کلر کا بورڈ دکھائی دے رہا ہے جہاں اس کے اوپر لکھا ہے کہ اینڈ آف باؤنڈری حرم، یہاں پر حرم کی حدود کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ حرم سے تقریباً ہم 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ یہ مکہ کی سب سے بڑی حدود ہے۔ مکہ کی سب سے چھوٹی حدود جو ہے وہ ہے مسجد عائشہ جو تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہاں مکہ شہر کی ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی آف ام القریٰ۔ اس یونیورسٹی کا نام ام القریٰ کیوں رکھا گیا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کو کئی ناموں سے پکارا ہے، کئی القابات سے نوازا ہے، تو ان میں ام القریٰ بھی شامل ہے۔ ام القریٰ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے وادیوں کی ماں، اس لیے اس یونیورسٹی کا نام ام القریٰ رکھا گیا۔ اس یونیورسٹی کی جو بنیاد ہے 1949 میں ہوئی، یہاں سائنسی تعلیمات کا آغاز 1978 میں ہوا، یہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات دی جاتی ہیں۔ رائٹ سائڈ میں دیکھیں دائیں طرف یہ مکہ شہر کی یونیورسٹی ہے، نام ہے جامعہ ام القریٰ، یونیورسٹی آف ام القریٰ، یہ مکہ شہر کی یونیورسٹی ہے۔ یہاں اسکالرشپ کی بیس پہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یعنی 12ویں کلاس کے بعد انٹر کے بعد آپ کے جو نمبرز ہیں، جو آپ کا میرٹ ہو 90+ مارکس ہو، تو یہاں اس یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی تفسیر سے اور دوسرا سائنس کی تعلیم بھی یہاں پر دی جاتی ہے۔ یہاں فلی فنڈڈ اسکالرشپس ہوتی ہیں اور جو یہاں پہ ایڈمیشن ہے وہ سپتمبر کے مہینے میں، اکتوبر کے مہینے سے یہاں سٹارٹ ہوتے ہیں، نومبر میں ختم ہوتے ہیں۔